اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخلا سے واخرجنی مخرجا سے واجعل من لدنک سلطانا نصیرا۔ سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں اور گلگت بلتستان کے غیور عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں اپنے حلقے کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پورے گلگت بلتستان کے بستے والے مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان جنہوں نے اس گزشتہ الیکشن میں جس طرح پارٹیسپیٹ کیا، جس طرح اس الیکشن کے اندر اپنے آپ کو انوالو کیا اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ اس پورے پروسیس میں کا حصہ بنے اور اس کے نتیجے میں پورے گلگت بلتستان کے اندر جو پروگریسو ووٹ پڑا، تمام سیاسی جماعتوں کو پڑا اور ان عناصر کو گلگت بلتستان کے عوام نے مسترد کیا جو گلگت بلتستان کے ماحول سے امان نہیں تھے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو گلگت بلتستان کے عوام نے موقع دیا۔ اس پورے پروسیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز کے اوپر، پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے اوپر، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے اوپر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے اوپر جس قدر اعتماد کیا گیا، جس قدر ان کو مینڈیٹ دیا گیا، اس مینڈیٹ پر میں خدا بند بزرگ و برتر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی شاید ہماری وقت نہیں تھی جتنی اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ آج اس ایوان میں ہم موجود ہیں، اب سب کو، تمام دوستوں کو، نئے الیکٹڈ ممبران کو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، میرے بھائی ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک نئی بات ہے کہ ہم وہ کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں الگ الگ، لیکن ایک ایسے فریم میں اچانک آ گئے کہ ہم کمپٹیشن کے ماحول سے نکلتے ہیں، اپنے اپنے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یونینیمٹی کی طرف آتے ہیں۔ ایوان کا اس قدر میچور ہونا، اس مقدس ایوان کا گلگت بلتستان میں اس قدر میچورٹی کا ثبوت دینا، یہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا حصہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے دورس اثرات ہوں گے اور اس سے انشاءاللہ مثبت اثرات ہوں گے۔ آج اس ایوان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، حدی فریاد زرپور صاحبہ، اسفا بھٹو زرداری صاحبہ اور میرے دیگر قائدین جو یہاں موجود بھی ہیں اور کچھ قائدین ہمارے یہاں سے، اس پورے عرصے میں لمحہ بہ لمحہ ہمارے ساتھ رہے، ہر مشکل میں ہمیں گائیڈ کرتے رہے، ہر مسئلے میں ہمیں ہماری مدد کرتے رہے، ایک ایک پل بلاول صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، ہماری لیڈرشپ، مرکزی لیڈرشپ رابطے میں رہی
میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، جنہوں نے ہمیں اس ایوان میں آج پورے پاکستان میں گلگت بلتستان کے عوام میں ہمیں سرخرو ہونے میں ہماری مدد کی۔ مجھے ان کارکنوں پہ، جوانوں پہ فخر ہے جنہوں نے ہمارے الیکشن میں جس قدر جوش کے ساتھ، نہ ان لوگوں نے رات دیکھی، نہ انہوں نے دن دیکھا، نہ انہوں نے کھانا کھایا، نہ ان کو چائے نصیب ہوئی، نہ ان کو ٹرانسپورٹ نصیب ہوئی، جس قسم کرسی میں اور جس مشکل میں ہمارے ورکروں نے پورے گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی کو کا سر فخر سے بلند کیا، میں ان سب کو سلام کرتا ہوں۔ میں اس ایوان میں اپنے تمام پارٹی ممبران کا بھی، اپنے ٹکٹ ہولڈرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ اس پورے پروسیس میں 7 تاریخ تک ہم نے الیکشن لڑا، 7 تاریخ سے کل تک ہم نے جنگ لڑی، آپ الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور اب اس جنگ میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، سیسا پلائی کی دیوار کی طرح رہے، تو میں اپنے کولیگ برادرز کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کروں گا۔ آج اگر میاں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان کے اندر جمہوری اصولوں کی پاسداری نہ کرتے، اس مینڈیٹ کو اگر وہ تسلیم نہ کرتے، تو ان کے لیے اس کو بلڈوز کرنے میں کوئی قباحت یا کوئی ٹائم نہ لگتا۔ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ انہوں نے اس جمہوری اصولوں کے مطابق جب نتیجے آنے لگے، ابھی پورے شاید نتیجے بھی نہیں آئے تھے کہ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو مبارکباد پیش کی۔ وہ جو مبارکباد پیش کی تھی، اس کے اندر ہی بہت بڑا فلسفہ تھا، اس کے اندر ہی بہت بڑی جمہوری روش تھی۔ تو اس پہ میں میاں شہباز شریف صاحب کا بھی، وزیر اعظم پاکستان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری پارٹی کے اکثریت کو تسلیم کی، ہمیں مبارکباد دی۔ اور میں وزیر اعظم پاکستان سے اس ایوان کی وساطت سے امید رکھتا ہوں، حکومت آپ نے بنانے میں مدد ضرور کی ہے، ہمیں امید ہے اس کو چلانے میں بھی ہماری مدد ہے۔ میں جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے ورکرز کا، آپ کے ممبرز کا، آپ کے کولیگز کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا، بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے میں جو تعاون کیا، یہ بھی تاریخ کا حصہ رہے گا، اس میں ہم آپ کو برائے تحسین پیش کریں۔ میں اس موقع پر جناب علیم خان صاحب کا، جو کہ پاکستان تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں، اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے میاں صاحب ادھر موجود ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی صوبائی تنظیم کا بھی بہت شکریہ، حاجی گلبر صاحب کا، فیض جلال صاحب کا، اور میرے جو بھائی ہیں کولیگ سے یہاں پہ تحریک استحکام پاکستان کے، آپ نے جو مدد کی ہماری اس حکومت کو بنانے میں، اور جو آپ نے ہمارے ساتھ اتحاد میں چلنے کا فیصلہ کیا، اس پہ بھی میں علیم خان صاحب کا بہت شکریہ
ادا کرتا ہوں، آپ کی تنظیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ صرف اتحاد نہیں، یہ محض ایک اتحاد نہیں ہے یا ایک حکومت سازی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پارلیمنٹ کے ممبرز اور گلگت بلتستان کے سن افزائل ہمارے سامنے گلگت بلتستان کی مسائل جو ہوں گے وہ سب سے فرسٹ پرائرٹی ہو، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے گلگت بلتستان فرسٹ ہے، اور اس گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں ہم سب مل جل کے آگے بڑھنا چاہیں گے۔ میں جناب MWM کے کاظم اعظم صاحب کو بھی، میرے سہیل شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھرپور دعوت فرمائے اس پورے پروسیس میں، اور ہم آپ سے آئندہ بھی اس حکومت کے ساتھ تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو حفیظ صاحب کی قیادت میں رہتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں تو آپ میری قیادت میں رہتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی الگ بینچ ہم بنا نہیں سکتے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ۔ آج یہ معزز ممبران جو ہے، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے یونینیمسلی ان اپوزڈ ٹائپ مجھے چنا، میرے اوپر اعتماد کیا۔ یہ جو میرے اوپر آج اعتماد ہے، اس کے شکریہ کے الفاظ ہیں جس کا کوئی مطلب نیم البدل الفاظ ہو نہیں سکتے کہ اس طرح کی سچویشن اور اس طرح کی عزت اور اس طرح کی تقریب کسی کو نصیب ہو، یہ صرف اللہ کی عطا ہے۔ یہ انسان بہت عاجز اور انکساری میں ہے، ہماری بس کی بات نہیں ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں اس خطے میں بے پناہ مسائل ہیں، اس خطے کے اندر بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا اس بات کی معترف ہے کہ گلگت بلتستان کا خطہ وسائل کے اعتبار سے دنیا کا سب سے امیر ہے، وسائل کے اعتبار سے دنیا کا سب سے امیر ہے، نہ صرف وسائل کے اعتبار سے، اور بہت سارے جس کنٹیکس میں آپ دیکھیں گے گلگت بلتستان کو، تو گلگت بلتستان کی دولت، گلگت بلتستان کی عمارت اور گلگت بلتستان کی اہمیت ایک امیجن نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی اہمیت۔ اب جتنی بڑی مطلب دولت سے مالا مال ہے، اب سب کو معلوم ہے پہاڑ جیسے مسائل ہیں، مشکلات بھی اتنی بڑی ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں۔ ایک طرف مسائل سے مالا مال ہے، دوسری طرف مشکلات سے مالا مال۔ غربت کے حوالے سے دیکھیں تو شاید پاکستان کے تمام صوبوں میں 27% سے ابو مطلب بے روزگاری نہیں۔ ہمارے پاس حفیظ صاحب نے کہا کہ روزگار کا ریشو زیادہ ہے، اس کے باوجود 80% بے روزگاری ہے، 80%۔ غربت کا بھی لیول دنیا کے پاکستان کے کسی بھی خطے کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ باتیں ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ اس میں ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سابقہ حکومتوں نے نہیں کیا۔ تو آج آپ کا موقع ملا ہے، ہم آج سے شروع کریں کہ سارے وسائل موجود ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو یہاں کے عوام بہادر، محنتی، جری، ان کی اپنی ایک پہچان ہے۔ کون سا ایسا معرکہ ہے جہاں پہ مطلب گلگت بلتستان کے عوام کا نام نہیں ہے؟ کون سا ایسا محاذ ہے، کون سا ایسا سیکٹر ہے جس میں